بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 25 جون بروز منگل ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کی جو ریزرو سیٹس ہیں اس سے متعلق اہم سماعت جاری ہے اور وقفہ ہو چکا ہے۔ وقفے سے پہلے جو سماعت کا حوال ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ حکومتی اتحاد کی جو سیٹیں ہیں اس کو بچانے کے لیے مہنگا ترین وکیل ہائر کیا گیا، لیکن وہ لاجواب ہو گیا۔ جو معزز ججز ہیں، جسٹس منیب اختر، جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جسٹس مندو خیل، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب، ان کی جانب سے، اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ معزز ججز میں بھی آئینی جملوں کا تبادلہ ہوا، اور اس کے بعد جو آج سوالات اٹھائے گئے، اور کل آپ نے دیکھا تھا پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کے جو وکلا تھے ان کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ تیاری کر کے نہیں آتے۔ یہ ایک چونکہ فرسٹ امپریشن کا کیس ہے تو آج کل وہ تو انہوں نے تو اپنے آرگومنٹس کی ہے، آج حکومتی وکیل اس وجہ سے کہ وہ جو جتنے بھی مخصوص نشستیں حکومتی اتحاد کو ملی تھیں ان تمام مخصوص نشستوں کے جو بینیفیشری ہیں ان کے وکیل ہیں، تو یہ حکومتی اتحاد ہی کے وکیل ہیں جو آج پیش ہوئے، تو وہ لاجواب تھے، ان کے پاس کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ اور عائشہ ملک صاحبہ نے تو پھر ایسے سوال پوچھے کہ جس کے بعد خاموشی ہو گئی سماعت کے آغاز میں۔ اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ سنی اتحاد کونسل تو انتخاب بھی لڑی ہے۔ سنی اتحاد کونسل کے جو ہیڈ ہیں صاحبزادہ احمد رضا صاحب، وہ عدالت میں پیش ہوئے، انہوں نے کہا جناب میرا کاغذات نامزدگی پر سنی اتحاد کونسل لکھا ہوا تھا، مجھے تو انہوں نے آزاد الیکشن کمیشن نے ڈکلیئر کر دیا، میں تو الیکشن نامینیشن پیپرز ہی میرے سنی اتحاد کونسل کے تھے۔ جسٹس قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ سنی اتحاد کونسل کے وکیل فیصل صدیقی نے دریافت کیا کہ عدالت نے کچھ سوالات پوچھے، ابھی دلائل دوں یا جواب الجواب میں؟ قاضی فیصل صاحب نے کہا چھوٹے دلائل ہیں تو ابھی دے دیں۔ وکیل نے بتایا کہ کاغذات نامزدگی میں چیئرمین حامد رضا کی سنی اتحاد کونسل سے وابستگی ظاہر ہوتی ہے۔ سنی اتحاد کونسل کا نشان نہ ملنے پر چیئرمین نے بطور آزاد امیدوار انتخابات لڑے۔ جمعیت علماء اسلام فے میں بھی اقلیتوں کو ممبرشپ نہیں دی جاتی، اس کے باوجود ان کو مخصوص نشستیں ملی ہیں۔ وہاں اعتراض جو میں نے آپ کو بات بتائی تھی کہ جمعیت علماء اسلام کا جو آئین ہے اس کی شق نمبر 13 کہتی ہے کہ آپ جو غیر مسلم یا اقلیتیں ہیں وہ جمعیت علماء اسلام فے کی ممبر نہیں بن سکتی، تو بھائی آپ اگر ان کو مخصوص نشستیں دے سکتے ہیں اور ماضی میں بھی دیتے آئے ہیں تو سنی اتحاد کونسل کو کیوں نہیں دے سکتے؟ فیصل صدیقی نے عدالت کے سامنے سب سے پہلے پوائنٹ ہی وہ رکھا کہ جناب JUIF کا حوالہ دیا اور ساتھ کہا کہ سنی اتحاد کونسل کے جو چیئرمین ہیں صاحبزادہ احمد رضا، انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی میں لکھا ہی سنی اتحاد کونسل تھا، تو یہ تو بات ہی ختم ہو گئی کہ سنی اتحاد کونسل نے الیکشن لڑا یا نہیں لڑا۔ اب آگے الیکشن کمیشن نے ان کو آزاد ڈکلیئر کر دیا، یہ الیکشن کمیشن کا معاملہ ہے، یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے۔ چیف جسٹس نے کہا آپ نے ہوا میں بات کی ہے، ایسے بیان نہیں دے سکتے، آپ دستاویزات دیں۔ فیصل صدیقی نے بتایا کہ میں دستاویزات بھی دوں گا، الیکشن کمیشن بھی کنفرم کر دے گا، چونکہ ہم نے دستاویزات ہوتی ہیں اوریجنل فارم، جو اوریجنل نامینیشن پیپرز ہیں وہ چلے جاتے ہیں الیکشن کمیشن کے پاس، تو وہ سارا ریکارڈ لے آئے ہیں، ان سے آپ پوچھ لیں۔ ہم آپ کو آن اوتھ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سنی اتحاد کونسل لکھا تھا۔ بہرحال تو جب ایسا کوئی معاملہ آتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ جو چیزیں ہیں وہ دلچسپ ہو جاتی ہیں اور کس طریقے سے چیزوں کو پھر آگے پیچھے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے وکلا کی جانب سے۔ تو الیکشن کمیشن کے ریکارڈ سے جب واضح ہو گیا کہ صاحبزادہ احمد رضا نے سنی اتحاد کونسل سے وابستگی ظاہر کر رکھی تھی، تو اس وقت عائشہ ملک اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے سوال اٹھایا کہ ریکارڈ سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ صاحبزادہ احمد رضا سنی اتحاد کونسل کے ٹکٹ پر کامیاب ہوئے، جب نامینیشن پیپر ہی ان کے سنی اتحاد کونسل کے نام سے تھی تو پھر تو وہ اس کا مطلب ہے سنی اتحاد کونسل کے نام پہ وہ MNA بنے۔ اس پر الیکشن کمیشن نے کیوں ان کو آزاد ڈکلیئر کیا؟ جب عائشہ ملک اور اطہر من اللہ صاحب نے یہ سوال پوچھا تو قاضی فیصل صاحب بولے ہمارے سامنے جو پلیڈنگز ہیں ان سے باہر نہیں جا سکتے، ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم کسی کا کیس چلائیں یا تباہ کریں۔ خیر، اس کے بعد جو عدالت میں چیف جسٹس کے ریمارکس کے بعد وکیل فیصل صدیقی نے کہا کاغذات نامزدگی کا ریکارڈ الیکشن کمیشن سے مانگا گیا تھا، بعد میں الیکشن کمیشن نے چیئرمین سنی اتحاد کونسل حامد رضا کے کاغذات نامزدگی عدالت میں پیش کر دی ہے۔ چیف جسٹس نے ہدایت کی کہ حامد رضا کے کاغذات نامزدگی کی کاپیاں کروا کر تمام ججز کو دیں، اور اس پر پھر عائشہ ملک صاحبہ اور اطہر من اللہ صاحب نے جب دیکھا انہوں نے کہا یہ تو سنی اتحاد کونسل کے دے، مطلب یہ کہ سنی اتحاد کونسل تو الیکشن بھی لڑی ہے، یہ بھی اعتراض آج ختم ہو گیا۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی مخصوص نشستوں پر منتخب اراکین کے وکیل مختوم علی خان صاحب بہت مہنگے وکیل ہیں، حکومتی اتحاد کے ہیں، شہباز شریف حکومت کے وکیل تھے اس کیس میں بھی، نیب کیس میں بھی۔
मखदूम अली खान ने दलाल का आगाज़ करते हुए कहा कि इलेक्शन प्रोग्राम इलेक्शन एक्ट के तहत जारी किया गया, कागजात नामजदगी तारीख से कबल जमा कराना ज़रूरी होता है। तारीख में तोसी भी की गई, 24 दिसंबर तक मखसूस नशिस्तों की लिस्ट की तारीख की गई। इलेक्शन कमीशन कन्फर्म करेगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक लिस्ट जमा ही नहीं करवाई। जस्टिस मुरीब ने दरियाफ्त किया, आप कह रहे हैं कि हामिद रज़ा ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से कागजात नामजदगी नहीं जमा करवाए। उस पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने बताया कि हामिद रज़ा ने कागजात नामजदगी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से जमा करवाया गया, लेकिन उनका जो घोड़े का निशान था वो न दिया गया और टावर के निशान दिया गया। सुन्नी इत्तेहाद का निशान घोड़ा है। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने मजीद इस्तफसार किया कि हामिद रज़ा को घोड़े का निशान क्यों नहीं मिला। वकील ने जवाब दिया कि इलेक्शन कमीशन ने ज़बरदस्ती टावर का निशान हामिद रज़ा को दिया। इस मौका पर चीफ जस्टिस ने फैसल सिद्दीकी से मुकालमा किया, आप दस्तावेज़ात क्यों नहीं जमा करवा रहे, हम सवाल ही नहीं पूछते आपसे, फिर ऐसे नहीं चलेगा। बाद में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने दरियाफ्त किया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पार्लिमानी जमात तस्लीम करने का नोटिफिकेशन कब जारी हुआ। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान के वकील ने बताया कि इस सवाल का जवाब बेहतर इलेक्शन कमीशन बेहतर देगा। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म इम्तना दिया तो इजाफी मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान की रुकनीत मुअत्तल हो गई। इंतखाबात से पहले मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा करवाने वाले ही बाद में दावा कर सकते हैं। बाद अज़ा मखदूम अली खान की जानिब से पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को पढ़ा गया। उन्होंने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि हैरान कुन बात है कि सलमान अकरम राजा और फैसल सिद्दीकी ने पेशावर हाई कोर्ट की बात ही नहीं की। दोनों वकला ने सिर्फ इलेक्शन कमीशन के फैसले की बात की है। वकील मखदूम अली खान ने कहा कि अदालत के सामने सवाल आर्टिकल 51 की तशरीह का है। इलेक्शन एक्ट सेक्शन 206 के मुताबिक सियासी जमातों को शफाफ तरीक़ेकार से नशिस्तों के लिए लिस्ट देनी होती है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से किसी उम्मीदवार ने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया, जिसकी वजह से ख़वातीन की लिस्ट मौजूद नहीं और जमा नहीं करवाई गई। जमा करवाई गई लिस्ट तब्दील नहीं की जा सकती, इलेक्शन कमीशन कन्फर्म कर देगा। इस पर वकील मखदूम अली खान ने इलेक्शन एक्ट के मुख्तलिफ सेक्शंस का हवाला दिया। वकील मखदूम अली खान साहब ने बताया कि मखसूस नशिस्तें हासिल की गई जनरल सीटों पर इन्हिसार करती हैं। आज़ाद उम्मीदवार 3 दिनों के अंदर किसी जमात में शामिल हैं तो मखसूस नशिस्तों के लिए गिना जाएगा। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि अदालत को बताया गया है कि कागजात नामजदगी में हामिद रज़ा ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से वाबस्तगी ज़ाहिर की। अगर ये बात दुरुस्त हुई तो ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पार्लिमान में एक जनरल नशिस्त होगी। जस्टिस जमाल ने रिमार्क दिया कि वाबस्तगी के लिए पार्टी टिकट होना ज़रूरी है। मखदूम अली खान ने कहा कि फिल वक्त साहबजादा हामिद रज़ा का ख़त रिकॉर्ड पर मौजूद है कि उनके निशान पर कोई इलेक्शन नहीं लड़ा। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने बताया कि इंतखाबी निशान का पार्टी की जानिब से इंतखाबात में हिस्सा लेने से ताल्लुक नहीं है। जस्टिस आयशा मलिक ने दरियाफ्त किया कि सवाल ये भी है कि हामिद रज़ा को पार्टी टिकट पर इलेक्शन लड़ने से क्यों रोका गया। इलेक्शन कमीशन इस मामले की तस्दीक करे तो केस नया रुख अख्तियार कर सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर का कहना था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का इंतखाबी निशान मौजूद था, लेकिन किसी ने उस पर इलेक्शन नहीं लड़ा। मखदूम अली खान साहब ने जवाब दिया कि अपीलों में यह नुकता भी नहीं उठाया गया। चीफ जस्टिस काजी फाजिसा ने कहा था कि कानून वाज़ेह है कि जो नुकात अपीलों में उठाए गए हैं अभी उन्हीं तक महदूद रहेंगे। जजेस का काम किसी फरीक का केस बनाना या बिगाड़ना नहीं होता। वकील मखदूम अली खान ने बताया कि मुतनासिब नुमाइंदगी का असूल जनरल सीटों की तादाद के मुताबिक होता है। जस्टिस मुनीब ने कहा कि मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी और JUIF समेत दीगर जमातों को मखसूस नशिस्तें दी गई हैं। PTI उम्मीदवारों को मखसूस नशिस्तें देने के लिए अलग असूल अपना लिया। मुनीब अख्तर कह रहे हैं कि भाई आपने बाकियों को तो दे दी, जब PTI की बारी आई तो आपने नया ही असूल बना लिया। वकील मखदूम अली खान ने कहा कि PTI अरकान आज़ाद होकर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में चले गए। PTI के 2 अरकान ने इलेक्शन कमीशन को कहा कि हमें आज़ाद डिक्लेयर किया जाए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क दिया कि इलेक्शन कमीशन के पास तो अरकान असम्बली को आज़ाद डिक्लेयर करने का अख्तियार ही नहीं है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने बताया कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वोटर के हक़ का तहफ़्फ़ुज़ करे, हक़ाइक़ सबको खुल के बताने चाहिए। मुनीब अख्तर का कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने कैसे अखज़ कर लिया कि उम्मीदवार तहरीक इंसाफ का नहीं बल्कि आज़ाद है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क दिया कि इलेक्शन कमीशन ने कैसे आज़ाद उम्मीदवार ज़ाहिर कर दिया, अहम सवाल यही है। जस्टिस याह्या अफरीदी ने रिमार्क दिया कि किसी उम्मीदवार के साथ ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती कि नोटिफिकेशन के 3 रोज़ बाद अगर वो कोई और जमात में शामिल हो जाए। जस्टिस जमाल मंदोखेल का कहना था कि इलेक्शन कमीशन कह सकता है कि उम्मीदवार आज़ाद है या किसी पार्टी से हैं। इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ कागजात में उम्मीदवार की सियासी जमात से वाबस्तगी देखनी होती है। अतर मिनल्ला ने बताया कि जो कुछ मुल्क में हो रहा है वो तलख हकीकत है और सबके सामने है। जस्टिस मुनीब ने बताया कि अगर कोई उम्मीदवार पार्टी वाबस्तगी ज़ाहिर करके पीछे नहीं हट सकता तो इलेक्शन कमीशन कैसे उसे आज़ाद करार दे सकता है। चीफ जस्टिस काजी फाजिसा साहब ने रिवाज दिया कि तहरीक इंसाफ केस में फ़रीक है ना कोई मुंतखब नुमाइंदा। अदालत के सामने केस है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का, मखसूस नशिस्तें दी जाएँ जो केस हमारे सामने ही नहीं है। इस हवाले से क्यों बहस की जा रही है। इलेक्शन कमीशन के फैसले अच्छे भी होंगे बुरे भी होंगे, जो फैसला चैलेंज नहीं हुआ उससे अच्छा या बुरा कैसे कह सकते हैं। कोई प्रेशर था या नहीं था दुनिया को क्या मालूम, हमारा कोई लेना देना नहीं है। जजेस इस पर फैसला करते हैं जो रिकॉर्ड में मौजूद हो, ना कि क्या दुनिया के इल्म में है। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि आला तरीन अदालत होते हुए सुप्रीम कोर्ट का काम है कि अवाम के हक़ के राह दही का दिफा करना।
بنیادی جو سوال یہی ہے کہ الیکشن کمیشن کسی کو از خود کیسے قرار دے سکتا ہے؟ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ آئین کا دفاع کرنا ہے تو آئین کے مطابق ہی شفاف انتخابات ضروری ہیں، بنیادی حقوق میں ووٹ کا حق اہم ترین ہے، یہ اطہر من اللہ صاحب اور منصور علی شاہ صاحب نے کہا۔ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے ریمارکس دیے کہ ایک پارٹی سے وابستگی کا ڈکلیریشن جمع کرانے والے بعد میں دوسری جماعت میں چلے گئے، اب ان امیدواروں کے بارے میں فیصلوں کو دیکھا جانا ہے۔ جسٹس مندوخیل نے ریمارکس دی کہ کسی امیدوار کو اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ ایک پارٹی کا ڈکلیریشن دے کے دوسری میں جمع ہو۔ اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ آئینی ادارے الیکشن کمیشن نے ان لوگوں کو 2 فروری کے روز آزاد ڈکلیئر کر دیا تھا، اس کے بعد ان امیدواروں کے پاس اور کوئی چوائس ہی نہیں تھی۔ جسٹس یحییٰ افریدی اور جسٹس مندوخیل نے سوالات اٹھائے، مسئلہ مگر الیکشن کمیشن کے 2 فروری کے آرڈر سے پیدا ہوا۔ الیکشن کمیشن نے اس عدالت کے انتخابی نشان والے فیصلے کی تشریح غلط کی ہے، اس بات پر نتائج عوام کیوں بھگتے، یہ اطہر من اللہ صاحب کا کہنا تھا۔ اس کے بعد جو جسٹس جمال مندوخیل صاحب کا، اچھا اس میں عائشہ ملک صاحبہ کا ایک سوال ہے۔ عائشہ ملک صاحبہ نے سوال کیا کہ آپ مختوم علی خان صاحب آپ ان باتوں کو چھوڑیں، سنی اتحاد کونسل کو سیٹیں ملنی ہے یا نہیں ملنی، انہوں نے لسٹ جمع کروائی ہے یا نہیں کروائی، آپ کون ہیں؟ آپ کو جب آپ کے تناسب سے سیٹیں مل چکی ہیں تو آپ کو کس قانون کے تحت سیٹیں نہیں دی جا سکتی؟ وہاں تو آپ کہتے ہیں کہ جی بڑی سادہ سی بات ہے کہ جی انہوں نے لسٹ جمع نہیں کروائی اس وجہ سے چلیں مخصوص نشستیں ان کو نہیں مل سکتی۔ تو جب آئین کہتا ہے کہ لسٹ جو مخصوص نشستیں وہ ہمیشہ متناسب نمائندگی اس کے تناسب سے ان کی جو جنرل جو انہوں نے وون کی ہیں اس کے مطابق ان کو ملے گا، تو آپ کو کیسے مل گئی ہیں؟ آپ نے کیا الیکشن کمیشن نے آئین نیا لکھا ہے؟ آپ نے کہاں سے یہ اخذ کر لیا کہ آپ حقدار بن گئے؟ آپ یہ بتائیں، کیونکہ بار بار قاضی فیصل صاحب یہ فرما رہے تھے نا کہ ہم نے آئین نہیں دوبارہ لکھنا، ہم نے آئین کی تشریح بھی نہیں کرنی، ہم نے جو ریکارڈ ہے اس کے مطابق بات کرنی ہے۔ تو منصور علی شاہ صاحب نے بھی اور عائشہ ملک صاحبہ نے کہا کہ بھئی کہاں لکھا ہے کہ جو بچیں گی وہ آپ باقیوں میں بانٹ دیں گے؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ کہاں لکھا ہے کہ بھئی وہ ویکنٹ نہیں رہ سکتی، وہ خالی نہیں رہ سکتی؟ یہ کہاں پہ لکھا ہے کہ وہ باقیوں میں تقسیم ہو جائیں گی؟ اگر یہ نہیں لکھا کہ جی آپ الیکشن کے بعد مخصوص نشستیں دے سکتے ہیں تو یہ بھی کہیں نہیں لکھا۔ اس کے بعد چونکہ بار بار قاضی فیصل صاحب کا یہ ماننا تھا کہ ہمیں اپنے آپ کو محدود رکھنا چاہیے موجودہ پٹیشن تک، پھر منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ ہم ہر کسی کی ایک اپروچ ہوتی ہے، آئین کی تشریح کے حوالے سے یا آئین کو سمجھنے کے حوالے سے ہر کسی کی ایک اپروچ ہوتی ہے۔ معزز چیف جسٹس کی اپنی اپروچ ہے، ہماری اپنی اپروچ ہے، اس کے مطابق عائشہ ملک صاحبہ نے جب وہ جو متناسب نمائندگی کا کنسیپٹ ہے وہ سوال پوچھا جا رہا تھا تو قاضی فیصل صاحب نے جب اس میں جواب دیا تو جو لیڈیشپ ہیں عائشہ ملک صاحبہ انہوں نے کہا پھر آپ ہی بتا دیں متناسب نمائندگی کیا ہے؟ تو اس پر پھر قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں پہلے سوال کر لوں، اپنا سوال میں مکمل کر لوں، کیا مجھے اجازت ہے؟ پھر عائشہ ملک صاحبہ خاموش ہو گئیں۔ اتنے میں جب اطہر من اللہ صاحب نے، چونکہ معاملہ کافی جو ہے وہ کمرہ عدالت کا ماحول گرم ہو چکا تھا، اطہر من اللہ صاحب نے اس پر چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ جو مخدوم علی خان صاحب آپ بھی تو ڈکٹیٹر کے اٹارنی جنرل رہے تھے، ہمیں پورا سچ بولنا چاہیے۔ جب پی سی او کے تحت جنہوں نے حلف لیا تھا میں نے وکالت چھوڑ دی تھی، کتنے سال میں نے وکالت نہیں کی تھی، جب وہ ججز ریسٹور ہو گئے پھر میں نے وکالت کی۔ تو اس پر پھر اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے ماضی میں کیا کچھ ہوتا رہا، دنیا ہم سے یہ نہیں سننا چاہتی، دنیا یہ چاہتی ہے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے، اس وقت لوگوں کے کیا ان کو بنیادی انسانی حق مل رہے ہیں، لوگوں کی عوام کا۔ انہوں نے کہا جب تک آپ 8 فروری کی الیکشن ریگنگ کا کیس نہیں فکس کریں گے، یہ اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ جب تک آپ 8 فروری کی الیکشن ریگنگ کا کیس نئی سماعت کے لیے مقرر کریں گے، جو اہم ترین پٹیشن یہاں پر پینڈنگ ہے وہ نہیں سنی جاتی، یہ مسئلہ کبھی حل نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ماضی میں کیا ہم آنکھیں بند کر لیں، کیا ہم ریت میں اپنے سر دبا کے بیٹھے رہیں کہ جی سب آل از ویل آل از ویل؟ کیا ہم صرف ماضی کی باتیں کر کے بری ذمہ ہو جائیں گے، یا جو اس وقت آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اس کے اوپر بھی ہم کو اپنا بطور سپریم کورٹ کو کردار ادا کریں گے؟ یہ آخر میں اطہر من اللہ صاحب نے کہا، اور پھر منصور علی شاہ صاحب نے کہا جی ٹھیک ہے چائے پی لیتے ہیں، تو چائے پینے کے بعد دوبارہ سماعت ہوگی۔ لائیو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور سماعت کے وقفہ کے بعد یہ میں نے آپ کو دو گھنٹوں کی سماعت کا کرکس بتا دیا ہے، اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ مہنگا وکیل بول ہی نہیں پا رہا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔